آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کے اور پھر آپ جو ہے نا جو تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں وہ ذرا بیان کریں۔ جی بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب اور عدنان بھائی بات یہ ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سٹی ڈی نے کارروائی کی تھی بلدیہ رئیس کوٹ میں ایک گھر پہ چھاپا مارا گیا جہاں سے ایک ٹرک ملا تھا، منی ٹرک کہہ لیں، جس میں 2000 کلو بارودی مواد تھا، اس میں ایل پی جی سلنڈر، ان کے اوپر بھی بارودی مواد لگایا گیا تھا، 30 سے زیادہ جو ہے کنستر تھے بارودی مواد کے، یہ 2000 کے جی جو ہے وہ بارودی مواد بتایا گیا ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے۔ آج سی ٹی ڈی کے افسران تھے، ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی ہیں غلام اصفر میسر، انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کی جس میں تمام چیزیں بتائی گئی۔ 3 اس میں دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک تو موقع سے ہی پکڑا گیا تھا جو خودکش حملہ آور بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ 2 مزید دہشت گرد ہیں جن کو ٹوٹل 3 کی تعداد تھی۔ فطرت الہندوستان بی ایل اے کے یہ لوگ تھے جو کہ کمانڈر بشیر زیب ہے جن کی ان کو سپورٹ تھی اور ان سے یہ رابطے میں بھی تھے۔ یہ کارروائی جو ہے بلا شبہ ایک بڑی کارروائی ہے سیکیورٹی اداروں کی، اور کراچی میں ایک بڑی دہشت گردی کی جو واردات ہے اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ 2000 جب بارودی مواد بھرا ٹرک لے جا کے، تیار ٹرک تھا، صرف انہوں نے بٹن دبانا تھا اور بلاسٹ ہونا تھا۔ اچھا سمر یہ بھائی، ٹارگٹ کسی ایسی جگہ کو کرنا چاہ رہے تھے۔ سمر بھائی، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا میری طرف سے یہ نام لینا مناسب ہوگا یا نہیں، لیکن میں نے سنا ہے، میں بہت احتیاط سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ساری تیاری ہو رہی تھی اتنی میسو دہشت گرد والی کارروائی کی، اس کا مقصد ہمارے کراچی میں کلفٹن کے قریب ایک بہت بڑے کاروباری سینٹر جس کو پلازا ٹائپ ہم کہتے ہیں، مال، اس کو نشانہ بنانا تھا، مال کو، ایک شاپنگ مال کا کہا جا رہا ہے۔ نہیں، اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے سی ٹی ڈی حکام سے، باقاعدہ ڈی آئی جی ہیں کیپٹن غلام اصفر میسر، ان سے میری بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کسی بھی کراچی میں شاپنگ سینٹر کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ سرکاری جو عمارت ہے، سرکاری کوئی ایسا ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، یا جو ان سے ماضی میں سبکی ہوئی جہاں پہ یہ ناکام ہوئے ہیں ان جگہوں کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو نجی شاپنگ سینٹر کا نام جو اڑایا گیا سوشل میڈیا پہ، یہ محض جو ہے نا خوف و وراث پھیلانے کے لیے کیا گیا۔ ایسی کارروائیوں کی انہوں نے کہا ہے کہ میں سمر بھائی، مجھے ذرا آپ نے کیونکہ اسپیسیفکلی کویسچن پوچھا ہے، ان کو ٹارگٹ سرکاری بلڈنگ سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کی سرکاری نوعیت کی بلڈنگ کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جس میں سی پی او، کے پی او، سی ٹی ڈی کا اپنا آفس سول لائن کا، وہ بھی ہٹ لسٹ پہ ہے۔ اس کے ساتھ جو ماضی میں دیکھیں، ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، ماضی میں جہاں پہ سبکی ہوئی، جہاں پہ یہ ناکام ہوئے دہشت گرد، یہ وہاں ان چیزوں کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، اور مزید بھی بارودی مواد اس جگہ سے ملا ہے جو مزید کوئی بم وغیرہ انہوں نے بنانے تھے، لیکن یہ 2000 جو بارودی مواد تھا، ٹرک، منی ٹرک، یہ تو تیار حالت میں تھا نا، یہ تو۔ اچھا سمر بھائی، یہ بتائیں، آف کورس یہ سیکیورٹی اداروں کا بہت بڑا کامیاب آپریشن ہے، یہ خدا نہ خواستہ ایگزیکیوٹ ہوتا تو شاید ملک کی تاریخ کا بڑا سانحہ ہو سکتا، اللہ معاف کرے۔ مجھے صرف یہ بتائیں سر کہ 2000 کے جی موبیلٹی کیسے ہوئی؟ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا، کیونکہ ہب کی بات ہو رہی ہے تو ہب پہ میرے خیال میں 2 ناکے آتے ہیں جب آپ بلوچستان سے انٹر ہوتے ہیں ٹوورڈ سندھ، تو وہاں رینجر کا بھی ناکہ ہے، پولیس کے تو 2 ناکے بنتے ہیں شاید۔ تو یہ موبیلٹی کیسے ہوئی، کس طرف سے آیا؟ اور 2000 کے جی بہت بڑی مقدار ہے سر، ایک بیگ میں تو نہیں لایا جا سکتا، ایک دم سے تو نہیں آیا ہوگا۔ بہت ویلڈ کوسچن اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہی سوال میں نے بھی کیا تو انہوں نے کہا یہ اسمال، اس میں مختلف جگہوں سے آیا گیا ہے، کچھ کو مختلف راستوں سے لایا گیا، لیکن یہ لاتے گئے، اس کو جمع کرتے گئے، ایک ہیوی کوانٹٹی ہوتی ہے نا، ایک ساتھ نہیں لایا گیا، یہ ٹکڑوں میں لا کے یہاں پہ ڈمپ کیا گیا، کبھی ڈرم میں لے آئے، کبھی کسی چیز میں، بوریوں میں، اس طریقے سے یہ لایا گیا تھا۔ تو اس پہ بھی میں نے یہی سوال جو آپ کا، یہ بڑا اہم سوال تھا کہ یہ آیا کیسے کراچی میں، تو یہ ان کی اطلاعات تو تھی نا، دیکھیں ہمارے سیکورٹی ادارے کام تو کر رہے ہیں نا، یہ باقاعدہ اطلاعات تھی، ان کی آئی آرز بھی نکلی ہیں کہ ٹرک جو ہے نا ایک تیار کیا جا رہا ہے، گاڑی تیار کی جا رہی ہے، کوئی خودکش 3 خودکش حملہ آوروں کی بھی آئی آر نکالی گئی، تھریڈ الرٹ نکالے گئے، تو یہ چیزیں ادارے کام کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ ابھی سے نہیں، یہ گزشتہ 1-2 ماہ سے یہ کام چل رہا تھا، تو جب یہ باقاعدہ انفارمیشن انہیں ملی ہے تو پھر سی ٹی ڈی کی ٹیم اور جو سیکیورٹی ادارے انہوں نے جب یہ کارروائی کی تو یہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے اب تک؟ اس میں
دیکھیں اس میں 3 لوگ ہیں، نیاز قادر، حمدان اور فرید اور جلیل احمد. یہ 3 لوگوں کو تو گرفتار کر لیا گیا. پہلے جو وہاں پہ اسپاٹ سے پکڑا گیا خودکش حملہ آور، وہ اس کی نشاندہی پہ 2 جو مزید دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے. اب باقاعدہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو سٹی ڈی کا تھانہ ہے اس میں باقاعدہ مقدمہ الزام نمبر 3/2026 جو ہے باقاعدہ درج کر لیا گیا ہے. کلدم BLA کے کمانڈر جو ہیں بشیر زیب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، جس میں ایکسپلوسیو ایکٹ ہے، دہشت گردی کی دفعات ہیں اور دیگر جو دفعات بنتی ہے اس کے تحت جو ہے باقاعدہ مقدمہ جو ہے سٹی ڈی میں درج کیا گیا اور اس کی تفتیش جو ہے سٹی ڈی انویسٹیگیشن کرے گی. اچھا یہ بتائیے گا سمر بھائی کہ یہ جو رئیس گوٹ ہے اب ریور روڈ پہ، یہاں پر جب میں کراچی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا اور آگے پیچھے ہوتا تھا 1980 کی دہائی میں، تو اس وقت یہاں پر کوئی افغان باشندے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے تھے. پرائمریلی یہاں پہ مقامی یا ہب سے کنیکٹڈ یا شیر شاہ سے آئے ہوئے کچھ بلوچ لوگ ہی رہا کرتے تھے. کیا ابھی گزشتہ کچھ برسوں سے آخری منٹ رئیس گوٹ میں افغان آبادی بھی کافی بڑھنا شروع ہو گئی تھی؟ کہیں وہاں سے تو نہیں یہ کنیکشن بنے؟ دیکھیں نصرت جاوید صاحب، آپ کراچی کی ڈائنامک کو جانتے ہیں اور کراچی کے چپے چپے سے آپ واقف ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. کراچی کی آبادی جو ہے نا بے ہنگم طریقے سے اب بڑھ رہی ہے. ہر آبادی، آپ صرف افغان کو نہیں آپ قصوروار ٹھہرا سکتے کہ جی افغان ہی آگے. اب جو قبضہ مافیا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ موچکو کی طرف سے بالکل ہب تک پہنچ گئے ہیں، بلوچستان کے حدود میں چلیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناردرن بائی پاس کو اگر آپ ٹچ کریں اور سپر ہائی وے کو کریں تو یہاں آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اب ناردرن بائی پاس سے اس طرف بھی آبادی بڑھ رہی ہے. اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں یہ بلوچستان کی جو حدود ہے نا اس کو تھوڑا پیچھے کرتے جا رہے ہیں. برجیاں جو ہے نا پیچھے لگا کے سوسائٹیاں بھی بنا رہے ہیں اور گوٹھ بھی بنا رہے ہیں. تو یہ بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہی ہے اور اس کی روک تھام نہیں کی جا رہی، جو کہ لمحہ فکریہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کچی آبادیوں میں اس طرح کی جو ٹیررسٹ جو ہے وہ آ کے پناہ گاہیں بناتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اب بہرحال یہ حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، ایسی چیزوں کی طرف کہ جو غیر قانونی آبادیاں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. کم از کم وہاں رجسٹریشن کر لیں، پولیس جا کے وہاں ڈور ٹو ڈور جا کے جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی انٹری تو کرے کم از کم. تو اس کے علاوہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کی آج صرف ایک آخری بات 30 سیکنڈ جلدی سے، کہ کیا آپ کو موجودہ بریفنگ میں ابھی بھی الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے، یا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، باقی دہشت گردی تو ہے اپنی جگہ موجود ہے؟ نصرت جاوید صاحب، بہت بڑا یہ خطرہ ٹلا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو 3 جو خودکش بمبار پکڑے گئے ہیں ان تینوں کی تھریڈ الرٹ چل رہی تھی. فی الحال جو ہے یہ بہت بڑی کاروائی ہے. اب جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، چھاپہ مار کاروائیاں چل رہی ہیں، ان سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. تو یہ بہرحال بہت بڑی کاروائی یہ تھی. بہت بڑی لیڈ ہے. اس سے پورے نیٹ ورک کے وہ لوگ جو متحرک تھے ان کے خلاف ایک کامیاب آپریشن جاری ہے.